جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا ہی لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں، فراغ دل ہوتی ہے، عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے پلان کسی کو نہ بتائیں۔ اپنی زندگی میں کچھ بھی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے ہو۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار لوگ کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے بہت برا ہوں میں اپنے ساتھ بھی بیٹھا تو دور بیٹھوں گا۔ سر وہی کٹتا ہے جو اٹھتا ہے، جھکے ہوئے سروں کو کاٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ موت تو لازم ہے، لہذا سر اٹھا کر جیو۔ حق اور سچ کے لیے سر اٹھا کر جینا ہی اصل جینا ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا بھی پڑے گا۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو، بلکہ اس کی اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اسی لیے دھاگے لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ جب کسی کو چیخ چیخ کر احساس دلاؤ گے کہ تم میرے لیے اہم ہو تو وہ اپنے آپ میں بڑا ہوتا جائے گا اور تم اس کے لیے غیر اہم ہوتے جاؤ گے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھیں کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ مومن کی راحت کس میں ہے؟ اگر غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، اگر گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ سپنے ان کے پورے نہیں ہوتے ہیں جن کے باپ بڑے ہوتے ہیں، سپنے ان کے پورے ہوتے ہیں جو ضد پر اڑے ہوتے ہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ مانا کہ مرنے والوں کو بھلا دیتی ہے دنیا، مجھے زندہ کو بھول کر تم نے روایت ہی بدل ڈالی۔
مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ زندگی بھر یاد رہتے ہیں مشکل میں ساتھ دینے والے اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کچھ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ہوتا صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا پھر آپ سے زیادہ دلچسپ کوئی اور مل جاتا ہے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ جب رشتوں کو ٹھڈ لگنے کا خطرہ ہو تو گرماہٹ کے لیے کچھ دیر خاموشی کی چادر اوڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے جس شاخ کو پھولوں سے سجایا تھا، میرے سینے میں اس شاخ کا کانٹا اترا۔ عمر رشتوں کے تقاضے ہی نبھاتے گزر گئی، زندگی نے مجھے اپنا کبھی ہونے نہ دیا۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھی۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ بے بس ہے آنکھ آنسو کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ اکڑ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل سکتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، یا اللہ بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما، آمین۔